ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پریزیڈنٹ مشرف کی اس پریس ٹاک کے چند لمحات جو انہوں نے پریس سے بات کی ہے، اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں انہوں نے وکٹری کے بعد، اور ایک ٹون سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. خاص طور پہ جو انہوں نے آخر میں بات کی، اپوزیشن کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ لیٹس بلڈ پاکستان ٹوگیدر، اور جو کنفرنٹیشنسٹ کورس ہے اس کو ختم کر کے ریکنسائل کیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ اور آگے بڑھا جائے اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا سے بھی کہا کہ میڈیا بھی جو ہے وہ کانفیڈنس، اعتماد اور ایک اچھی فیلنگ جو ہے، فیل گڈ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، وہ والی فیلنگز جو ہیں وہ پھیلائے، نہ کہ ڈسپونڈنسی یا مایوسی پھیلائے عوام کے اندر. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات کی انہوں نے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ میں آج کی تاریخی فتح کے بعد ایک مزید عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکوں گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرانزیشن جو ہے وہ آج پاسبل ہوئی ہے اور ایبسولوٹ نارمل گورننس کی طرف ہم نے ایک اور قدم بڑھایا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب وردی وہ اتار دیں گے تو اس کی طرف مزید پیش رفت ہوگی. اسی پر بات کرتے ہیں جناب چودھری وسیع ظفر صاحب کے ساتھ. وسیع ظفر صاحب اپنی جو ان کی حق گوئی ہے اس حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. آج آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آج اپنی دل کی فیلنگز جو ہیں وہ ہمیں ذرا بتائیں کہ کیا فیل کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میں تمام قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں پریزیڈنٹ صاحب کا جو عہد ہے اس کی تائید کرتے ہوئے میں پوری قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پرویز مشرف صاحب کا جو ویژن ہے اور جو پچھلے 8 سال میں انہوں نے جتنی کوشش کر کے ملک کو جتنا وہ آگے لے کے گئے ہیں، اور میں نے جو یہ بالکل قریب ہو کے ان کے ساتھ جو کام کیا ہے 3.5 سال سے اوپر تقریباً عرصہ ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں پاکستان کا درد رکھتے ہیں، اور وہ صحیح معنوں میں ان کے دل کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے جیسے کسی انسان کی کہ میں نے اس ملک کو مضبوط ترین بنانا ہے، میں نے اس ملک کو ترقی پذیر سے نکال کے ترقی یافتہ کرنا ہے. یہ ان کا نظر آتا ہے باتوں سے. یہ ایسی باتیں وہ منہ سے کہیں یا نہ کہیں، کہیں نہیں ہے، مجھے نہیں ہے کہیں کبھی، لیکن وہ نظر آتا ہے کہ مصمم ایک کسی شخص کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ اس کو ترقی یافتہ ملک کی صف میں کھڑا کرنا ہے، اور یہ لوٹ مار والا جو پچھلا بازار تھا گرم اس کو بند کرنا ہے، اور ایک کوئی سسٹم صحیح کرنے ہیں، سسٹمز کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس قوم کو قوم بنانا ہے اور صحیح راستے پہ لے کے جانا ہے. آج چوہدری صاحب جو اور پھر دوسرا ان کا جو عزم ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی یہ جو فنڈامنٹلزم اور دہشت گردی ہے وہ نارملائز ہو، وہ ختم ہو، اور تمام افہام و تفہیم. تیسرا آپ نے سنا کہ جیسے وہ خود انہوں نے دعوت دی کہ جی تمام جو اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں وہ پاکستان سب سے پہلے اس پہ عمل کرتے ہوئے آپس میں یکجہتی کا اظہار کر کے اپنا سیاسی نقطہ نظر الگ رکھیں، ذاتی پرخواش اور جسے چھوڑ کے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں، اور یہ فنڈامنٹلزم اور ٹیررزم کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ اسی طرف سمجھتے ہیں کہ ایک پیش رفت ہے یہ جو آرڈیننس آیا ہے نیا؟ جی، میں آپ کو اس میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو یہ الیکشن میں یہ جو کامیابی ہے کہ یہ جو مینڈیٹ ملا اتنا بڑا ان کو، اور جو یہ سب لوگ کہتے تھے کہ جی 16 کروڑ عوام کی جو رائے، تو وہ رائے سامنے آ گئی ہے کہ 16 کروڑ عوام کی رائے کس کے ساتھ ہے. اور لوگوں کو ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت اچھا ایک سربراہ ان کو پرویز مشرف کی شکل میں ملا ہے، اور یہ اسی پیش رفت جو انہوں نے ابھی فرمایا کہ نیشنل کنسنسس، اس میں اس کی طرف یہ ایک پیش رفت ہے. اور انہوں نے پیچھے بھی 2 دن پہلے بھی کہا، اور ہماری مسلم لیگ بھی کہتے رہی کہ تمام پارٹیز جو ہیں ہم تمام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ آئیں اپنا اپنا شیئر ڈالیں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں اور ماضی کو بھول جائیں. اور انہوں نے بھی اسی طرح ماضی کو بھلا کے، اور یہی انہوں نے ثابت کیا اس آرڈیننس سے کہ ماضی کو اب ختم کر دیں، دفن کر دیں، وے فارورڈ آگے کو چلیں. اب یہ پچھلی باتوں کو کریدنے سے، پچھلی باتوں کو کرتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر حاصل ہوگا تو آنے والی اچھی کوشش سے ہوگا. وہ جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے لوٹ مار وغیرہ، اس کو بھی دفن کر دیا جائے ساری؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا، یہ ابھی تک جو چیز تھی کسی پہ بھی وہ الزام کی صورت میں تھی، ثابت شدہ نہیں. سب اس پہ اربوں روپیہ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن پہ لگا ہے، اور وہ بھی قوم کا ہی لگا ہے. نہیں، میری عرض سنیں کہ آپ خود سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں پریزیڈنٹ مشرف صاحب، چوہدری شجاعت صاحب، شوکت عزیز صاحب، پیچھے جمالی صاحب بھی رہے، کسی کا وکٹمائزیشن کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. ایک کیس کسی آدمی پہ انہوں نے نہیں بنایا،
نہ کسی سابقہ لیڈر پہ، حالانکہ بڑا آسان ہوتا ہے صحیح. اور جو نارمل سموتھ ورکنگ ہو، جس میں کسی نے کچھ بھی نہ کیا ہو، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ لیگیلٹی نکال لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ایسا کوئی فیل نہیں کیا جو ان کے اسی ارادے کو پہلے دن سے ظاہر کر رہا تھا. انہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے ذاتی علم میں انہیں بہت لوگوں نے مشورہ دیا، یہ کیس بنا دیں، وہ کیس. انہوں نے کہا یہ میرے سے نہیں ہوگا. کسی ایک سابقہ لیڈر پہ، یعنی اگر ان کا کوئی وکٹمائزیشن کا ہوتا مائنڈ، تو میاں نواز شریف صاحب پہ وہ خالی ایک کیس جو وہ ہائی جیکنگ والا تھا، اس کے علاوہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سینکڑوں نہیں تو 20 تو بنانے بڑے آسان ہوتے ہیں. تو انہوں نے تو اس طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور اپنا انہوں نے صرف ایک ہی مشن رکھا کہ پاکستان کو کیسے آ کے لے کے جانا. لیکن آپ سمجھتے ہیں اب کہ یہ کروڑ روپیہ لگ گیا یا نہیں لگ گیا، وہی تو بات ہے کہ اس کو آپ بھولیں، اس کو ختم کریں. ملک اب آپ وہ حل بتائیں. قوم کو ایک ہی چیز کو سوچنا چاہیے، پھر ہم یہ قوم بھی بن جائیں گے اور یہ ملک بھی سنور جائے گا کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا کیسے ہے. ہم نے ترقی پذیر کہلاتے کب تک رہنا ہے؟ ہم نے بیکورڈ کب تک کہلاتے رہنا ہے؟ لیکن اس میں جو عام لوگوں کا کویسچن ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں کچھ اصول اپنے جو ہے وہ سامنے رکھنے چاہیے. بالکل. اور اصول سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ تمام لوگ، چاہے کوئی لیڈر ہے، چاہے کوئی ورکر جو بھی ہے، وہ قانون کی نظر میں برابر ہو. اور اگر کسی نے کرپشن کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا سٹرونگ ہو، چاہے کوئی پولیٹیشین ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. نہیں کوئی بالاتر. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں مثالیں، جیسے ساؤتھ افریقہ ہے، اسی طرح ایک اور ملک ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ادھر بھی اسی طرح کا سسٹم تھا. تو انہوں نے کہا کہ آئیں تمام لیڈر قوم کے سامنے کنفیس کر کے تو معذرت کر لیں اور آگے کو بڑھیں. ابھی آپ ذرا ساؤتھ افریقہ جا کے دیکھیں کہ یورپ کے کسی ملک سے کم نہیں ہے. انہوں نے اس کو کر کے کنسنسس ڈیولپ کر کے، اور ساؤتھ افریقہ میں بڑا فرق ہے. نہیں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اصولوں کی بات ہے. میں اصول کی بات کر رہا ہوں، میں اسی اصول کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کہ دو باتیں ہیں کہ آپ حکومت چلاتے ہیں تو تمام تر توجہ کسی کو رگڑنے کی طرف، سزا دلوانے کی طرف یا ماضی کی طرف لگا دیتے ہیں، یا آپ تمام تر توجہ آگے جانے کی طرف لگا دیتے ہیں، یا آپ بٹی ہوئی توجہ رکھتے ہیں. تو طریقہ اس میں بیسٹ کیا ہے آگے جانے کا؟ کوئی بھی مدبر شخص، کوئی بھی صحیح دیکھیں، مخالفت برائے مخالفت یا اس میں یا مخالف کی بات میں یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی اینگل سے سوچتے جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنا اینگل وضع کر لیں، ملک کو سنوارنا ہے، ملک کو بنانا ہے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر آپ ٹھنڈے دل سے نیوٹرل ہو کے فارمولا طے کریں، پھر بات کریں کہ یہ کیا فارمولا بنتا ہے. آپ اس پارٹی میں رہے ہیں وزیر صاحب، آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس پارٹی میں رہا ہے، بلکہ سارا ہی بہت اپنے کام کیا ہے اس پارٹی کے لیے. پرسنلی کیسا فیل کر رہے ہیں کہ اگر وہ آن بورڈ آپ کے ساتھ آ گئی ہے وہ پارٹی اور وہ آپ کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے، پرسنلی کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آپ کے حلقے میں کیا صورتحال ہو گیا وہ؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے اس پہ بالکل اس نقطۂ نظر سے کہ آن بورڈ آ گئی ہے کہ نہیں، ساری جنرل الیکشن کے بعد کی باتیں ہیں. ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں الیکشن لڑیں گے، جو لوگوں نے فیصلہ کیا اس کو قبول کریں گے. جیسے ہم عدلیہ کا پرسنلی مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں؟ یہ جو میں تو سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں کہتا ہوں نون لیگ سے بھی ہو جائے، میں تو سیٹسفائیڈ ہوں، میں کہتا ہوں ایم ایم اے سے بھی ہو جائے. یہی تو کویسچن ہے. وہ نہیں کرتے. نون لیگ سے کیوں نہیں ہوا؟ وہ فلیٹلی ریفیوز کر دیتے ہیں. دے ایون ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک. وہ نیگوشیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. جیسے آپ کو ماضی میں کہا مشاہد صاحب نے کہ میں بھی 2 دفعہ ملا، اور یہ پبلک آفرز بھی گئیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک فریق سے بات ہی نہیں کرنی، اور ایم ایم اے میں ایک فیکشن ایسا ہے جو بات سے نالاں ہو جاتا ہے، اور ان میں ایک ایسا ہے ایم ایم اے کو تو آپ توڑنے میں خاصی حد تک نہیں. یہ دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ وہ الائز ہیں آپس میں اور ان کا اپنا اپنا ذہن ہے. اب آپ ایسے جیسے ادھر ہمارے میں کافی الائز ہیں، پیر پگاڑا صاحب ہیں، ہمارے میں شیر پاؤ صاحب ہیں، ہمارے میں ایم کیو ایم ہے اور دیگر ہیں، اور مختلف ذہن، تو ان کے ذہن ہے اور پھر وہ کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے جب آپ اکٹھے مل کے چلتے ہیں. تو یہ ایسے بات لیکن آپ کی پارٹی میں خاصی لہدے ہوئی ہے اس کے اوپر، اس آرڈیننس کے اوپر، اور نہیں خاصی نہیں ڈسکشن ہوئی ہے. میں غلط بیانی نہیں کروں گا. 4 یا 5 ہمارے جو فاضل دوست ممبر ان کے تحفظات تھے، اس سے زیادہ ابھی ہماری گورنر پنجاب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ابھی بھی اس کو مکمل طور پہ اس کے کنسنسس نہیں ہے، کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں.
تو میں تو مانا ہے اس کو. لیکن وہ چار میں نام نہیں گننا چاہتا, اتنے یہی کہ جو ان کے تحفظات ان کے اور کچھ کے اپنے علاقے کے لحاظ سے, کچھ کے اپنے حلقے کے لحاظ سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایک محدود بات آ گئی. مجھے نہیں پتا میرے حلقے میں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے کہ کل کو کیا رزلٹ آتا ہے, لیکن میں اسے گھبراتا نہیں ہوں. جو اللہ کریں گے بہتر کریں گے, ان کی ذات جو کرے گی بہتر کرے گی. صحیح, بالکل ٹھیک. میرے خلاف پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ ہوگا, نون لیگ کا بھی ہوگا, اور میں بھی ہوں گا. تو جو فیصلہ جو اللہ نے لکھ دیا اور جو ہونا کوشش اپنی اپنی سارے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے گا نا آپ. نہیں, میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اتنا میرا کوئی ذہن قائل نہیں ہے اس کا, کہ اپنے پہ بندے کو یقین رکھنا چاہیے, اپنے پہ کانفیڈنس. جو آپ نے کام کیا وہاں پہ اور آپ کے جو ووٹرز ہیں, کام کے علاوہ بھی, اور کام دیکھیں بات میں اس پہ اکثر میں اپنے حلقے میں کہا کرتا ہوں, کام میں نے کوئی نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ مجھے انہوں نے ووٹ دے کے ممبر بنایا تو انہوں نے اپنا حق لیا, یہ ان کا حق تھا. یہ جتانا میں ووٹوں پہ کبھی نہیں جتایا, اور نہ میں جتاؤں گا. آپ میری ساری کمپین کو واچ کرا لیں کہ میں نے یہ کیا تھا, نہیں, میں نے کچھ نہیں کیا. جو تھا ان کی قسمت کا تھا, اور مجھے انہوں نے منتخب کیا تو میں نے جتنی کوشش ہوئی کی, اور میں نے کبھی ماضی میں جا کے ووٹ مانگتے وقت دو باتیں میں نے کبھی نہیں کی. نہ میں ووٹ مانگتے وقت کبھی آئندہ کا وعدہ کیا ہے. میں صاف کہہ دیتا ہوں, مجھے نہیں پتا اللہ نے کامیاب بھی کرانا کہ نہیں, پھر گورنمنٹ بھی بننی ہے کہ نہیں, وعدہ اس کے بعد. اور نہ میں نے کبھی جا کے کہا کہ یہ سڑک بنائی, یہ نالی بنائی, یہ گیس لگوائی, یہ نوکری دی, یہ نہیں. میں جو لگ گئی وہ لگ گئی, جو نہیں, ان کا حق ہے. آپ اس بات کو سمجھیں, یہ احسان نہیں ہے, یہ حق ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ان کو اتنا ضرور کہنا چاہیے, اور میں کہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کو ضرور جھنجھوڑیں, اپنے ذہن پہ ضرور زور دیں, اور اچھے برے کی تمیز ضرور کر لیں, اور جو فرق آپ کو نظر آئے تو اس کے مطابق آپ یہ اپنا فیصلہ کریں. کاش کے تمام سیاستدان اس طرح کی حق گوئی جو ہے. اور نہیں, اور میں صحیح بات کرتا ہوں, اور میرے حلقے میں آپ تصدیق کر لیں, میں یہ بناوٹ کی بات کوئی ٹی وی دیکھ کے نہیں, مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے حلقے والے سن رہے ہوں گے. اچھا, اسے بالکل. اور اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں گا تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کتنا جھوٹا شخص ہے. صحیح بات. میں نے کوئی آج سے نہیں, میں بہت الیکشن لڑے ہیں ادھر, تو ساری عمر سے اسی طرح, اور ہمیشہ انہوں نے آپ کو عزت دی ہے. اچھا چوہدری صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے جو عدالت کا جو کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں, چونکہ ابھی آپ نجکاری کو ذرا ڈیل کریں, لیکن قانون کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق ہے. تو یہ جو ابھی کیس کی صورتحال ہے, اب کورٹس نے کہہ دیا کہ جی 17 تک پہلے اس کی ہیئرنگ ہوگی, اور الیکشن کا آفیشیل اناؤنسمنٹ نہ کی جائے. دیکھیں, اس میں میں یہ عرض کروں کہ یہی تو اس میں ایک قباحت ہے ہمارا, کہ سیاسی پارٹیاں جب اپنے معاملات حل نہیں کر سکتی. پہلے یہ کیا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی آئی ہے, اس نے دوسری کو گرانا, تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کی نظر ہوتی تھی, اور اس کی مدد لے کے پھر مٹھائیاں بانٹی جانی. پھر دوسری سیاسی پارٹی آئی ہے, پھر اس کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف نظر ہے. یعنی اپنی طاقت پہ, اپنی قوت پہ, عوامی مینڈیٹ پہ, یا عوام کو ساتھ لے کے کبھی ایک نے دوسرے کو نہیں گرایا. ماضی میں سازشوں کے ساتھ ہی گرایا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ تو ان کے قابو میں نہیں ہے, تو انہوں نے عدلیہ کا سہارا لینا شروع کر دیا. یہ کتنی غلط بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آسرا ڈھونڈ کے, یہ کیا اداروں کی لڑائی چاہتے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں, عدلیہ پارلیمنٹ, عدلیہ اسٹیبلشمنٹ, یا عدلیہ انتظامیہ, ان کی کوئی لڑائی, اور بیچ میں سے یہ فائدہ نکال لیں. کتنا ان کا غلط ان کا نقطہ نظر ہے. ان کو عدلیہ کو اگر پاک صاف رکھنا تو ان کو ان سیاسی چیزوں میں عدلیہ کو ملوث ہی نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ کیا ہے, یہ جو الیکشن ہوا ہے تو چاروں صوبائی چیف جسٹس بیٹھ کے الیکشن کرا رہے ہیں, اور ان کے سامنے الیکشن ہوا, اور انہوں نے رزلٹ دیا اس الیکشن کا. اور عدلیہ کا کیا, عدلیہ نے تو ورڈکٹ دے نہیں دیا آج, کہ 4 چیف جسٹس بیٹھ کے انہوں نے الیکشن ہی کنڈکٹ کرایا, اور چوتھے جو ہے وہ بھی چیف الیکشن کمشنر ہیں, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں. لیکن چلیں, اگر آپ اس کو کچھ بھی کہیں تو 4 تو سٹنگ چیف جسٹس نے الیکشن ہولڈ کرایا, تو عدلیہ اور کیا ہوتی ہے. اور جب میرے خیال میں عدلیہ بھی جو ہے نارملی, اب تو یہ تو اللہ بہتر جانے, یا ان کا اپنی ہے سوابدید, عوام کے مینڈیٹ یا جو کلیئر مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے خلاف جانا نہیں چاہیے, آگے جیسے بھی مناسب ہو. لیکن اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہمارے سیاستدانوں کی ہے کہ ان کو ایسے فیل ہی نہیں کرنے چاہیے. عدلیہ کو کیوں ملوث کرتے ہیں, وہ اس کو ٹیسٹ میں نہ ڈالیں آپ. ٹیسٹ نہیں ہے یہ, دیکھیں اپنا کام خود کریں. اس کا مطلب ہے کہ انہیں خود پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, خود پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. آج انہوں نے کہا جی شٹر ڈاؤن, کدھر ہوا ہے؟ لیکن وہ آپ سے وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات ہی نہیں سنتے. کون بات کرتا تو ہاں دیکھیں کمال کرتے ہیں. یہ 3 سال سے سب کے سامنے پیپلز پارٹی سے بات ہو رہی ہے, کوئی سال سے اوپر سے یہ اوپرلی بات ہو رہی ہے. ہمارے ایک منسٹر شیخ صاحب روز بتاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ تو قومی مفاد, تو قومی مفاد کی بات کروں, ہم ایم ایم اے سے بھی ہر وقت بات ہو رہی ہے.
جب ہم اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو ہماری جو ہاؤس بزنس کمیٹی ہوتی ہے تو اجلاس سے پہلے ہم تمام سے بات کر کے بیٹھتے ہیں، اور اس میں وہ جو ہے مسلم لیگ نون بھی ہوتی ہے، ہر وہ آزاد بھی ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے لائیں، تو وہ پھر جب ہم ہاؤس کو اس طرح سے چلاتے ہیں تو اسی طرح بیٹھ کے تو ملک کو کیوں نہیں چلا سکتے؟ نہیں، لیکن اس میں کیا قباحت کیا ہے؟ تو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ یا کورٹس جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کے اس طرح کے جو آئینی معاملات ہوتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک ایسے ادارے ہیں؟ نہیں بالکل آئینی معاملات ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ جیسے پریزیڈنٹ صاحب فرما رہے تھے کہ ٹرانزیشنل پیریڈ، اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر نیوٹرل انڈیپینڈنٹ کسی اس سے انالسٹ سے آبزرور سے اس کا وہ کرائیں انالیسز، تو آپ یقین کریں میں کوئی بناوٹ نہیں، میرے طبیعت میں بھی ویسے نہیں ہے کہ یہ 5 سالہ دور سابقہ ادوار سے بہتر جمہوریت کا تھا، جمہوریت کے حوالے سے جی۔ اس لیے پلیز ہولڈ دس تھاٹ، میرے ساتھ ذرا کالرز کا بھی سلسلہ جاری ہے، کالرز کو بھی ناظرین ذرا آن بورڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلے کالر اس گھنٹے میں کون ہے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، نوشہرہ سے۔ نوشہرہ سے بول رہے ہیں؟ ہاں جی نوشہرہ سے۔ اچھا، کیا کہیں؟ صدر صاحب کو الیکشن میں جیتنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو جی، اور میرے والد صاحب بھی ہیں اسلام الدین صاحب، آپ کے والد صاحب ہیں، وہ بھی مبارکباد دینا چاہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ چلیں، نوشہرہ سے آپ نے کال کیا، تھینک یو ویری مچ۔ اور نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے اور ہمارے ساتھ کہاں سے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا ان کا مدعا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر، ایک اور کالر۔ السلام علیکم جی، ہیلو، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، گڈ الحمدللہ، ہاؤ یو ڈوئنگ؟ I am this you and Patan. I am telling me for you voting. Welcome. یہ بڑی زبردست بولی آپ نے۔ ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ زبردست انگریزی ہے، مجھے تو اتنی آتی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کر رہے ہیں، مبارکباد دینا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ کو، آپ کی مبارکباد آ گئی اور امید ہے کہ انہوں نے سن بھی لی ہوگی۔ نوشہرہ سے بھی کال آئی، بڑی کالز آج چوئی صاحب آ رہی ہیں۔ آپ جمہوریت کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ دور جو ہے کمپیریٹیولی زیادہ جمہوری ہے۔ دیکھیں اس لیے زیادہ جمہوری کہ اس میں یہ دیکھیں کہ جتنی ٹالرنس رہی، جتنا پولیٹیکل پارٹیز کو ٹائم دیا گیا یہ اسمبلی میں بھی، اور جتنا فری ہینڈ دیا گیا، اور جس طریقے سے ملک کو آگے لے جایا گیا، جتنا سسٹمز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سارے ہم جو وزراء تھے ہماری، اور جس طرح مشاورت کی جاتی رہی، اور جس طرح ہر ایشو پہ اتنا لمبا مشورہ، چھوٹے ایشو پہ بھی، اور جس طرح سنبھل کے، اور جس طرح ڈکٹیٹ نہیں کیا، اگر مشورہ دیا اور وہ مشورہ صحیح ہے اور پسند فوراً اس پہ عمل بھی کیا گیا، وہ ماضی میں ایسے نہیں تھا۔ چلیں چوئی صاحب، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، شوکت گرایا عرض کر رہا ہوں سرگودا سے۔ شوکت گرایا صاحب سرگودا سے، فرمائیں جی۔ سر بات یہ ہے کہ آج تو ہمیں 2 خوشیاں ملی ہیں، ایک تو صدر صاحب الیکٹ ہوئے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوشی ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اسی دور میں آج کے دن ہمارے گاؤں میں گیس پائپ آ گئی اور گیس لگ رہی ہے۔ کمال ہے جی، پھر تو آپ کو مبارک ہم دے دیتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ تو ہم بہت زیادہ خوش ہیں، آپ دکھا رہے ہیں، یہ ٹی وی دکھا رہا ہے جشن لاہور میں، راول پنڈی میں، دوسرے شہروں میں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا یہ میرا گاؤں ہے 40 شمالی، جتنا ادھر لوگ جشن منا رہے ہیں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ 40 شمالی آپ کا چک ہے سرگودا میں، یہ بھلوال کے کہیں قریب ہے میرا خیال ہے۔ ہاں جی، بلوال کے بالکل قریب ہے، بلوال جنازہ روڈ پہ نا، ابھی تو طارق عزیز روڈ یا اسلام آباد روڈ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے نا۔ زبردست جناب، آپ کو گیس مل گئی، تھینک یو ویری مچ، اور پریزیڈنٹ کو آپ نے مبارکباد۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اب یہ جلدی جو ہے نا، یہ صدر صاحب حکم کریں کہ یہ جلدی جو ہے نا یہ گیس چالو بھی ہو جائے، پائپ تو آگے انشاءاللہ، امید تو بہت ہے جی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ گرایا صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جی۔ شوکت گرایا صاحب سرگودا سے بتا رہے تھے 40 چک جو ہے شمالی بھلوال کے قریب، وہاں پہ ان کو گیس مل گئی ہے، اور بڑی زبردست بات ہے جی۔ یہ تو ایک ہی دن میں گیس دیکھیں آپ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں پہ۔ اچھا چوئی صاحب، ایک چیز مجھے بتائیں کہ ابھی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو پولیٹیکل سینیریو بنے گا، اب الیکشن میں آپ جائیں گے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے چودھری شجاع صاحب نے پی ایم ایل ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم الیکشن پیپلز پارٹی کے ہی خلاف لڑیں گے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ آپ یہاں پہ ان کے ساتھ مفاہمت کریں گے اور جا کے الیکشن آپ ان کے خلاف لڑیں گے؟ آپ اس مفاہمت کو کچھ میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے، یہ کوئی الائنس نہیں ہو گیا، یہ ویسے صرف اوور آل نہیں، یہ دیکھیں جو نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی طرف پیش قدمی ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے،
کہ آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنا اور الیکشن جو ہے اسی طرح جس طرح الیکشن بالکل اسی طرح ایک دوسرے کے ہم خلاف لڑیں گے, اور اسی طرح تلخ باتیں ایک دوسرے کے خلاف کریں گے. اب ابھی جو الیکشن میں ہوتا ہے وہ تمام راستہ ہر کوئی اختیار کرے گا اپنا اپنا, اور پلس اور مائنس پوائنٹ ایک دوسرے کے بتائے جائیں گے. اور آپ نے یہ دیکھا ابھی اس سے پریزیڈنٹ مفاہمت تو نہیں ہرٹ ہوگی؟ نہیں, مفاہمت اس میں کیسے ہے؟ مفاہمت یہ ہے ہی نہیں ہے اس طرح کی. یہ نہیں ہے کہ جنہیں پلیٹ میں رکھ کے حکومت پیش کی جا رہی ہے خدا نخواستہ, یا کوئی کسی سے چھین کے. لوگوں کی فیلنگ ہے ویسے؟ نہیں, غلط فیلنگ آپ کے سامنے آ جائے گا, چند دنوں میں ہر بات کلیئر ہو جائے گی. یہ ہے کہ یہ جیسے کہ جی میں کہ ڈیگر ڈرون رہے, وہ نہیں. انڈر ہینڈ ڈیل کسی کے خلاف کوئی انڈر ہینڈ, جو بھی کچھ ہوگا عوام کے سامنے ہوگا, اور بس جتنا ہونا تھا ہو گیا. اور کچھ نہیں. اور جو پریزیڈنٹ صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ دیکھیں الیکشن جیتنے کے بعد بھی وہ انہوں نے بالکل پکا ساری قوم کے سامنے یقین دلایا کہ میں وردی اتار دوں گا, اور بالکل سموتھ سے ایک ٹرانزیشنل پیریڈ تھا, اور وہ اس وقت ٹرانزیشن ختم ہو جائے گی اور مکمل ایک سول حکومت ہوگی اور ہم مانگی ہوگی. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اگر جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس پارٹی کی لیڈرشپ میں, پھر جو گورنمنٹ کے سربراہ یعنی پرائم منسٹر ان میں, جو پھر ایڈمنسٹریشن کے سینئرز ہیں ان میں, پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ان میں, اور پریزیڈنٹ میں, اگر ان تمام میں ہم مانگی ہو جائے اور یہ تمام ایک نقطہ نظر رکھیں اور یہی رکھیں کہ پاکستان, اور سب سے پہلے پاکستان والا یا پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. مطلب بڑی آئیڈیلسٹک نہیں, یہ آئیڈیلسٹک سوچ کے ہی کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا اچیو کیا جاتا ہے. یہ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں کہ اوور نائٹ ہو جائے, میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ہو جائے تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر ذرا تصور کریں کہ پاکستان کدھر جائے گا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. بس وہ اصل میں تصور کرتے کرتے انسان کہتا ہے نہیں, اسی کی طرف پیش قدمی, یہ اسی کی طرف ایک پہلا قدم سمجھ لیں آپ. ایک تو ہم آہنگی جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ مشرف, سویلین پریزیڈنٹ اوبیسلی, چیف آف آرمی سٹاف جنرل کیانی صاحب, آپ کا کاف کا پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, ان میں تو ایک ہارمنی نظر آتی ہے, ہو سکتی ہے کہ ہو جائے. لیکن اگر پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا آتا ہے یہ دیکھیں یہ تو اس میں کون سی پھر ہارمنی رہے گی؟ یہ اگر کا بات جو ہے نا, اس کا جواب پبلک نے دینا ہے ووٹ کے ذریعے, اور وہ ووٹ دور نہیں ہے. اب تو وہ بالکل قریب ہے کہ 15 نومبر تک ہے زیادہ سے زیادہ یہ اسمبلی جو ہے سسٹم اسمبلی, اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہونا ہے. اور اس میں کتنا ٹائم ملتا ہے؟ دسمبر میں ہو جاتا ہے, جنوری میں ہو جاتا ہے, بس زیادہ سے زیادہ جنوری کے فرسٹ ویک. پیپلز پارٹی کو بالکل مکمل طور پر فری ہینڈ دیں گے, اب جو چاہیں وہ کریں. پہلے بھی پچھلے الیکشن میں بھی فری ہینڈ تھا, پچھلے الیکشن میں کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. ان کے استقبال میں بھی مکمل طور پہ تعاون کریں گے؟ نہیں, ہم نے کیوں تعاون کرنا, ان کی اپنی پارٹی تعاون کرے گی, ہم کیوں تعاون کریں گے؟ آپ کے ساتھ مفاہمت کیا؟ نہیں, ہم نے ایسی تھوڑا کہ ہم ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے. نہیں, پارٹنرشپ تھوڑی سی تو ایسی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے. ہم اپنے لیڈران کے پیچھے ہی بھاگیں گے, وہ اپنا کریں, ہم اپنا کریں گے. لیکن ایسا اگر ہو کہ مفاہمت کو آپ بڑھانا اگر چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم نے بڑھانا جتنا تھا بڑھا لیا ہے, اور یہ اپنا الیکشن لڑے. الیکشن ڈے تک آج جو مفاہمت تھی وہ ہو گئی, باقی جو ہے اپنے وہ جیسے پنجابی جو عوام فیصلہ کرے میدان. نہیں, ہاں یہ بالکل جو عوام فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پنجابی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی, لیکن اس میں جو ایک چیز ہے مجھے ذرا بتائیے گا, جو ایک عام پرسیپشن بھی ہے, وہ یہ چیز میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ذرا کم آتے ہیں تو آپ سے فائدہ اٹھایا جائے. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پریزیڈنٹ مشرف کو مفاہمت کرنے کی یا ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت جو پیش آئی, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی پارٹی کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, پریزیڈنٹ کو ادھر جانا پڑ گیا. بالکل ایسے بات نہیں ہے. دیکھیں یہ پولیٹیکل سسٹم کو سیدھا کرنے کی طرف پیش قدمی تھی کہ جی بات, تو پھر اگر ایسی بات ہوتی تو وہ نہ ہم سے ووٹ مانگتے اور نہ ہم انہیں دیتے, پھر وہ ووٹ ان سے مانگتے. تو ایسی کوئی ایسی بات نہیں, ایسی ہوتی تو پھر آپ کے سامنے انہی ووٹوں میں صورتحال تبدیل ہونی تھی. پریزیڈنٹ کو ووٹ کس نے دیا؟ آپ نے. اور کتنا دیا؟ سارا 100%. سر آپ کا نہیں, سارا آپ کا نہیں, آپ کے الائز جتنے ہم تھے الائز, کسی نے پیش نہیں کیا. 100% ووٹ ان کو ملا ہے. ٹھیک, 100%. جتنے لوگوں کی ہماری تعداد موجود ہے, بیمار اور معذور لوگ. یہ عجیب ایسے مفاہمت ہے کہ آپ نے سارا ووٹ دیا, آپ نے ان کو جتوا دیا, اور مفاہمت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, وہ ایبسٹین کر گئی. نہیں, وہ ان کا اپنا. دیکھیں یہی تو بات ہے, یہی تو میں کر رہا ہوں کہ سیاست اپنی ہے. نہیں تو اس سیاست میں انہوں نے پھر کیوں نہیں آپ کو ووٹ دے دیا, یا کم از کم اپنا فیلڈ جو کیا تھا انہوں نے کینڈیڈیٹ, اس کو ووٹ دیتے جا کے.
نہیں انہیں پتا تھا کہ ہمارے ووٹ کم ہیں تو انہوں نے ہار جاتے abstain ہیں، کیا. مطلب نہیں، وہ ان کی مرضی، صاحب بھی تو ہار گئے ہیں. ان کی اپنی پالیٹکس ہے، انہوں نے ابسٹین کیا ہے، مخالفت میں تو پھر بھی نہیں ڈالا. چلیں کالرز کا سلسلہ جاری ہے اور دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بہن بول رہی ہیں، کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں سمینا بات کر رہی ہوں. سمینا صاحبہ کہاں سے؟ میں یہ فقیر والی سے بات کر رہی ہوں. فقیر والی سے. مبارکباد دینا چاہوں گی صدر صاحب کو. جی خیر مبارک. اور کیا کہیں گی آپ؟ اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ مطلب صدر صاحب سے کہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں ایکسٹریمزم زیادہ پرائیویٹ چینل کی وجہ سے ہو رہی ہے. مطلب جیو جو کچھ دکھاتا ہے کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ مطلب باہر کے ممالک جو کچھ دیکھتے ہیں پلیز ذرا اس پہ کنٹرول کریں. چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ چینلز کا جو رویہ ہے وہ اس معاملے میں ٹھیک نہیں ہے؟ جی بالکل. چلیں سمینا صاحبہ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور سمینا صاحب نے فقیر والی سے کال کیا ہے اور ایک اور کالر کو انٹرٹین کریں گے، بلینڈ کریں گے، دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، امتیاز بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. امتیاز صاحب بہاولپور سے فرمائیں. جی جمہوریت اور سچ کی فتح پر پرویز مشرف کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اصل میں یہ تکلیف صرف ان لوگوں کو ہے جو جن کی دال نہیں گل رہی، کہ ہر وہ آدمی جو جس کا حکومت کے اگینسٹ صرف ہوئی ہے، جس کا اپنا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے. یہ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ اپوزیشن والے بھی اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں، صرف وہی لوگ جو ہے وہی بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جی کہ پرویز مشرف میں یہ خامی ہے. اگر آپ کمپیریزن کریں پچھلے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں تو آپ کے یعنی ایک نیوٹرل ہو کے بندہ دیکھ لے کہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اور جو اب ہو رہا ہے اس میں کتنا زیادہ ڈیفرنس اور کتنی زیادہ پازیٹیو چینجز ہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ امتیاز صاحب، بہت شکریہ. بہاولپور سے آپ نے کال کیا، جمہوریت اور سچ کی فتح کہا، اور سمینا صاحبہ نے فقیر والی سے کہا جی کہ پرائیویٹ چینلز جو ہیں ان کی وجہ سے ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے. جی نہیں، ان کا اپنا خیال، وہ کسی حد تک ان کا یہ میرا خیال ہوگا کہ ان کو ایکسٹریمزم روکنے کے بارے میں بھی پرچار کرنا چاہیے اور لوگوں کو طریقے بتانے چاہیے اور ان کا ذہن بنانا چاہیے اور اس طرف بھی ان کی ایک پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے. میرا خیال وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی. اچھا دوسرا جو امتیاز صاحب نے کہا کہ جمہوریت اور سچ کی فتح ہے اور جو جن کی دال نہیں گل رہی وہ آپ کو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. یہ تو دیکھیں نا، یہ اپوزیشن کا کہ جب آج جن کی نہیں گل رہی تھی ان کو ساتھ ساتھ اب آپ لا رہے ہیں. نہیں، یہ دیکھیں ایسے آج انہوں نے کہا شٹر ڈاؤن کہیں نہیں ہوا، وہ جو بھی کہتے ہیں ایسے جب ان کو سمجھ بھی ہے، اب وہ کہتے ہیں عوام ساتھ نہیں ہے تو اب عدالتوں کو بیچ میں گھسیٹیں اور کچھ نہ کوئی حربہ اور ہتھ کنڈے وہ استعمال کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو وہی اسی کی طرف ان کا بھی اشارہ صاف نظر آ رہا ہے. چلیں ایک اور کالر سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. لائن ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ ٹرائی کریں گے اور دوبارہ کال لیں گے. ہم ایک وقفہ بھی لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک.